ابھی ہم نے نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ ادا کی ہے. میرے جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے جو ظہر پڑھی وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھی, اور پھر اس کے بعد جب عصر پڑھی تو ہاتھ بندے ہوئے تھے, اور میں نے ظہر ہاتھ باندھ کے پڑھی اور عصر چھوڑ کے. ایگزیکٹلی, جو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے انہوں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے, پھر اگلی میں آپ نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے. تو تھوڑا سا وہ مطلب میرے ڈاؤٹ خلل چل رہا تھا کہ سنت طریقے, دونوں سنت طریقے ہیں. نبی علیہ السلام نے ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھی ہے, ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانوں تک رفع الیدین بھی کیا ہے اور کندھوں تک بھی کیا ہے. صحیح مسلم میں کانوں تک کا ذکر ہے, بخاری میں کندھوں تک. تو ایٹ دا سیم ٹائم دونوں طریقے سے کرنا آپ سمجھتے ہیں جائز ہے؟ جی بالکل درست ہے, لیکن رفع الیدین کریں, رفع الیدین چھوڑے نا, رفع الیدین کرنا ہے. اور یہی ہوا نا کہ چار اماموں کے ماننے والے ظاہر ہے نہیں, چار اماموں کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے, میں نے نبی علیہ السلام کا ذکر کیا. دیکھیں امام وہ ہیں, اماموں کے والدین بھی ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے, نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے. ایک شخص امتی ہے, اسے امتی کے درجے پہ رکھے نا. ایک شخص عالم دین ہے, اس کو عالم دین کے درجے کے اوپر رکھے نا. میں آپ کو ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاتا ہوں. ایک شخص اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خادم کے طور پر پیش کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں دین کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, میں نبی علیہ السلام کا فرمان آپ تک پہنچا رہا ہوں. جہاں میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے, میں تابعین کے اقوال سے میں چیزیں اخذ کرتا ہوں, اور جہاں مجھے وہ بھی نہیں ملتی میں اجتہاد کر لیتا ہوں. بعد میں ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے جو اجتہاد کیا تھا غلط ہے, کیونکہ ہمیں حدیث مل گئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس معاملے میں یہ حکم فرمایا, لہٰذا ہم اس شخص کے اجتہاد کو چھوڑیں گے, حدیث پہ عمل کریں گے. تو اس نے اس امام کی کوئی توہین نہیں کی ہے.